أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے رب بھیج دے تو ان میں سے رسول، عظمت والا رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان کے اوپر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب کا علم، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اور وہ تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ دعا کے کچھ حصے پیچھے گزر گئے کہ انہوں نے یہ اللہ سے درخواست کی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم یہ جو عظیم کام کر رہے ہیں، تیرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، یہ کام ہم سے قبول کر لیں کیونکہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دوسرا حصہ دعا کا یہ تھا کہ اے اللہ ان کو مسلمان بنا دے، یعنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ بنا دے۔ اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ ہمیں حج کے طریقے، عبادت کے طریقے اور اس کے مناسک سکھا دے، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر چوتھا حصہ دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کا پہلے دعا میں ذکر کیا کہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ بھیج، اور رسول کا بعد میں ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امت میں ہی رسول ہوتا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے وہ انہی قوموں میں سے ہی آئے، اسی قوم کے فرد تھے۔ قال اخاہم ہودا، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا تو ان کو بھائی کہا اس قوم کا، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے، تو اس لیے یہاں پہلے امت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد رسول کا تذکرہ کیا، رسول کی دعا مانگی۔ رسولن نکرہ ہے، اوپر تنوین ہے، الرسول نہیں بلکہ رسولن، اور یہ عظمت کے لیے رسولن کا لفظ ذکر کیا ہے، یعنی رسول بھی بھیج جو عظمت والا عظیم الشان ہو، یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی جو ہزاروں سال بعد اللہ تعالی نے قبول تو اسی وقت کر لی تھی، لیکن اس کا نتیجہ ہزاروں سال بعد ظاہر ہوا۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو دعا تو فوری قبول ہو جاتی ہے، یہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول فوراً ہو جاتی ہے، ہاں اس کی عملی صورت اور اظہار کبھی بعد میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت کے تحت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ فرعونی بڑے ظلم کر رہے ہیں، ان کو غرق کر، تو دعا انہوں نے کب کی اور قبول ہوئی 40 سال بعد، یعنی اس کا اظہار 40 سال بعد، قبول تو اسی وقت ہو گئی تھی لیکن 40 سال بعد اس کے قبولیت کے یعنی اظہار کے درمیان فاصلہ ہے، جب فرعون اور فرعونی پھر غرق ہوئے۔
تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. اس لیے یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اس قبولیت کا اظہار کب ہوتا ہے، وہ اللہ جب چاہتا ہے. جو حکمت اللہ، بندے تو نہیں جانتے. بندہ تو جلد باز ہے، وہ تو جلدی کرتا ہے کہ میری فوری دعا قبول ہو کے میرا اثر ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، کبھی وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو وہ نہیں دیتے، یا کبھی اس کو تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں، وہی چیز دیتے ہیں لیکن فوری نہیں دیتے، دیر بعد دیتے ہیں. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ جو دعا کرتا ہے مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتا میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبول ہو گئی ہے، لیکن اس سے ایک کوئی مصیبت جو کھانے والا تھا وہ اللہ نے ٹال دی. تو اسی طرح دعا جو ہے اس کی قبولیت کی صورت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکیاں دے دیتے ہیں. اور بعض چوتھی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اثرات آخرت میں ظاہر، اس کا یعنی اجر اللہ آخرت میں دے. تو قیامت میں انسان یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، بلکہ سب کا اجر مجھے آخرت میں دے دیا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. دعا اس یعنی گمان اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ قبول کرتا ہے. وہ تو خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں. تو بہرحال یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو وہ چونکہ ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے تو وہ دعا کا قبولیت کا اثر ہزاروں سال بعد حضور علیہ السلام کی صورت میں ظہور ہوا. تو فرمایا عظمت شان والا عظیم شان رسول بے جو انہی میں سے ہے، اور اس رسول کے مقاصد کیا ہیں، بعثت کے مقاصد یتلو علیہم آیاتی کا، وہ آپ کی آیات ان پر پڑھ کے سنائیں. تو حضور علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد آیات کا پڑھنا. تو قرآن پاک کا پڑھنا، چاہے سمجھے پڑھیں بغیر سمجھے پڑھیں، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وحی کے بعد پھر بلاتے تھے جو کاتبین وحی لکھنے والے، جو قریب ہوتا تھا اس کو حکم دیتے تھے کہ تم اس کو لکھ لو، ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے یا یہ سورت یہ حصہ نازل ہوا ہے، تو وہ لکھوا دیتے تھے تاکہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جمع کیا، اتارا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے آپ کے دل پر قرآن پاک کو نازل کیا، اور جمع کرنا بھی فرمایا ہمارے ذمے ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. آگے امت تک پھر امت کا آگے سلسلہ چلے، اس لیے پھر آپ لکھا دیتے تھے تاکہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھولے نہ اور وہ ان کو آگے سے آگے چلاتے رہے. تو یہ پڑھنا، آیات کا پڑھنا، یہ بھی مقصد ہے اور اس کو ہمیں بھی اپنا مقصد بنانا چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا مقصد یہ ہے کہ کتاب کا علم ان کو سکھائے. یہ آیات پڑھ کے بھی سنانی اور اس کو سیکھنا بھی ہے، اور سیکھنا بھی کسی ماہر سے، جیسے صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے سیکھتے تھے. ان کی اپنی زبان تھی، وہ زبان کی فصاحت و بلاغت سمجھتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام کو عربی کے ماہر اور فصاحت و بلاغت سمجھنے کے باوجود، عربی کے مزاج کو سمجھنے کے باوجود وہ غلطی کر لیتے تھے. جیسے عدی بن حاتم، انہوں نے جو قرآن پاک میں بیض ابیض اور اسود یعنی سیاہ اور کالے دھاگے کا ذکر ہے، تو ان سے انہوں نے یہی سمجھا کہ اس سے سیاہ اور سفید دھاگا مراد ہے، سفید اور سیاہ رسی مراد ہے، اور وہ اپنے سرانے کے نیچے 2 قسم کے دھاگے رکھ لیتے تھے.
اور صبح سحری کھاتے رہتے تھے، دھاگے نکال کے دیکھتے رہتے تھے کہ اب دونوں دھاگوں میں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے، اور جب پتہ چلنا شروع ہو جائے تو سحری بند کر دیتے تھے کہ اب واضح ہو گئے، حالانکہ اس سے دھاگے مراد نہیں تھے، اس سے دن اور رات مراد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے، دوسرے صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ادی کا جو یعنی یہ سفید اور سیاہ دھاگے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ بہت چھوٹا ہے کہ وہ اس کے سرانے کے نیچے آ جائے، اس سے تو مراد صبح صادق اور صبح صادق کاذب ہے جو آسمان کے کناروں پر ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اتنی بڑی جو سفیدی اور سیاہی ظاہر ہوتی ہے آسمان کے کناروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادی کے سرانے کے نیچے آ گئی، یعنی اتنی بڑی چیز۔ اسی طرح ظلم کو سمجھنے میں صحابہ کرام کو خطا ہوئی کہ ظلم سے کیا مراد، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون۔ تو اس طرح وہ فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی لیکن سمجھنے میں پھر ان کو خطا ہو جاتی تھی، تو وہ تو ان کی تو اپنی زبان تھی، ہماری تو ہم تو عجم ہیں، ہمیں سیکھے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک کو سیکھنا اور ماہر سے سیکھنا، اگر سیکھے بغیر کتابوں کے علوم سے کتابیں پڑھ پڑھ کے انسان کہے کہ میں عالم بن جاؤں تو پھر کہیں نہ کہیں ضرور خطا ہوگی، کہیں نہ کہیں ضرور وہ پٹری سے اتر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بعض صحابہ ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور بعض صحابہ سیکھنے کا عمل کر رہے تھے، تعلیم و تعلم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں خیر پر ہیں، لیکن انما بعثت معلما، میں معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے جو سیکھنے سکھانے والے میں ان میں بیٹھوں گا۔ تو آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ سیکھنا بھی ضروری ہے، سیکھے بغیر انسان کوئی بھی کام کرے، دنیا کا کوئی بھی نہیں کام کر سکتا۔ کوئی درزی کا کام معمولی سا کام ہے، کوئی گاڑی چلانے کا کام ہے یا دیگر، تو وہ سیکھے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے معمولی کام سیکھے بغیر نہیں ہو سکتے، تو یہ اللہ کی کتاب جو خالق کائنات نے نازل کی، جو سب کتابوں کی سردار کتاب ہے، وہ سیکھے بغیر کیسے آ سکتا؟ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس کا دوسرا مقصد کتاب کا علم سکھائے، والحکمت، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ حکمت سکھائے۔ حکمت کے بہت مفہوم مراد لیے ہیں، بعضوں نے باطنی علوم مراد لیا ہے، حکمت سے مراد باطنی علوم و نور ہے، اور بعضوں نے حکمت سے مراد عمل مراد لیا ہے کہ علم کے ساتھ جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے، علم اور عمل دونوں برابر ہوں، تو یہ حکمت کے مطابق ہے۔ اور بعضوں نے حکمت سے حضور علیہ السلام کی سنت مراد لی ہے کہ آپ کی سنت وہ حکمت ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی مفہوم بہت زیادہ ہے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی ان کو ان کے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، بدگمانی ہے اور دیگر اخلاقی بیماریاں ہیں، ان سے پاک کرے۔ تزکیہ نفس، اور یہ صحبت سے آتا ہے تزکیہ نفس، جیسے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام صحبت اختیار کی، آپ اس سے پہلے صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کیا کیا ان سے بڑے بڑے ظلم صادر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے تو پھر جو غلام تھے ان کی بھی یہ حیثیت ہو گئی کہ وہ چلتے تو زمین میں ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ قرآن پاک میں بیعت کا تذکرہ ہے کہ آپ ان عورتوں اور مردوں سے بیعت لیں اس بات پہ کہ اللہ یشرکن باللہ، کہ یہ اللہ سے شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، یہ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، دنیا کے معیشت اور مال کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ تو ان شرائط پر ان سے بیعت لیں۔ تو پیر اور بزرگ اور اللہ کے ولی کا مقصد بیعت حاصل، اس کی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دین پر چل سکے،
قرآن و حدیث کے مطابق ہم عمل کریں. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ سال بعد دربار پہ حاضری دے دیں اور بکرا پیش کر دیں یا ہدیہ پیش کر دیں. جیسے آج کل کے گدی نشین ہیں، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کا نماز، نہ اس کا قرآن، نہ اس تعلیم، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں درباروں پر اور جو ہے ہدیے تحفے، اور جاہل ان پر بیعت کری جا رہے ہیں اور وہ اس کے بیعت لے جا رہے ہیں. یہی تباہی اور بربادی کا سبب ہے کہ جو جاہل ہیں وہ پیشوا بن گئے ہیں. تو بیعت کا مقصد دین پر عمل کرنا ہے کہ کسی بزرگ کی صحبت میں چلے جائیں تاکہ جو اندر کی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں وہ بھی ہم سے نکلے اور تزکیہ نفس ہو جائے. تو اس لیے فرمایا چوتھا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ. حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کی بیست کی دعا کر رہے ہیں اور تو یہ 4 مقاصد ذکر کیے اور فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تیرے کاموں میں حکمت ہے، اس لیے تو اپنے کاموں کو اور معاملات کو جانتا ہے. ہم تیرے سپرد کر دیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مجھے